السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں زینہ زہرا آپ کے اپنے چینل ارمغان علم میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں، اور آج ہم لوگ بات کریں گے مہدی آفادی کے بارے میں۔ مہدی آفادی کا جو مضمون ہے اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ یا اردو ادب کے عناصر خمسہ یا اردو نثر کے عناصر خمسہ ہے، سب ایک ہی، تو ان سب کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ کو اس کا مین ٹیکسٹ پڑھنا ہو تو اس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے، آپ وہاں سے بعد میں پڑھ سکتے ہیں ڈائریکٹ ریختہ پر جا کر، اور میں نے اس کے بارے میں جو بتایا ہے آپ اس کو میری پوری ویڈیو دیکھ کر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مہدی آفادی کا پورا نام ہے مہدی حسن آفادی، اور ان کی پیدائش ہے 1870 گورکھپور میں، اور ان کی وفات ہوئی ہے 1921 گورکھپور میں، ٹھیک ہے؟ پیدائش اور وفات کی ان کی جگہ ایک ہی ہے۔ ان کے مضامین کا جو مجموعہ ہے اس کا نام ہے آفادات مہدی، اور ان کے خطوط کا مجموعہ ہے وہ ہے مکاتیب مہدی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں ان کے جو ٹیکسٹ ہے، یہ اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اردو ادب کے عناصر خمسہ یا اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ مہدی آفادی کا یہ مضمون ہے، اور اپنے اس مضمون میں مہدی آفادی نے اردو کے عناصر خمسہ سر سید، نذیر، حالی، شبلی اور محمد حسین آزاد کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک مصنف کے نتائج فکر کی خصوصیات اس طرح دکھائی جائے کہ ایک حد تک تنقیدات عالیہ کا حق ادا ہو جائے۔ اردو ادب کے ان پیش روؤں ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اردو زبان مغربی زبانوں سے بے تکلف آنکھ ملانے کے لائق ہو گئی ہے۔ ادب اور معقولات پر مجتہدانہ رنگ چڑھانے کا سہرا سر سید کے سر ہے۔ انہی کی کوششوں سے اردو زبان اس لائق ہوئی ہے کہ ٹھوس اور اہم خیالات بھی ان میں عالمانہ سنجیدگی کے ساتھ بیان کیے جانے لگے۔ سر سید کے علمی کارناموں کا جائزہ لینے کے لیے مضمون نگار نے سجاد حیدر یدعلم کے موزوں ترین شخص قرار دیا ہے۔ علامہ نذیر احمد پر تحقیقی کام کرنے کے لیے سید افتخار عالم مناسب رہیں گے، جنہوں نے مولانا کی مفصل سوانح عمری شائع کی ہے۔ مولانا نذیر احمد کی عربی دانی کے ساتھ ساتھ قدرت بیان، وسیع ذخیرہ الفاظ اور ان کا اچھوتا اسلوب اردو زبان کی قیمتی سرمایہ ہے۔ ساتھ ہی ناولوں اور تراجم کے سلسلے میں بھی ان کی خدمات کم اہم نہیں۔ ان کی مشکل پسندی اور انگریزی واردود کی پیوندکاری کی وجہ سے ان کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی قیمتی تصنیفات سینے سے لگائے جانے کے لائق ہے۔ ان پر تحقیقی کام کر کے کسی قدردان کی خدمات کا اعتراف اور ادائے شکر کا حق ادا ہو سکے گا۔ سر سید کے بعد ان کے ادبی و علمی سلسلے کو آگے بڑھانے والے حالی ہیں، جو بیک وقت فطری شاعری اور اعلیٰ درجے کی نثر نگاردانوں میں ہی ہیں۔ انہی کی سیرت نگاری، نکتہ سنجی اور سخن آفرینی کا سلیقہ ہے۔ ان کی تحریریں کثرت مواد، جامعیت اور طرز ادائیگی کی نزاکت و نفاست کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہیں۔ معیار خیال بلند اور سلجھا ہوا ہے۔ ان کی جدید شاعری کو ساقط المعیار قرار دینے والے دراصل روایت پسند لوگ ہیں، جو زمانے کے جدید تقاضوں سے آشنا نہیں۔ حالی پر تحقیقی کام کرنے کے لیے سب سے زیادہ موزوں مولوی عبدالحق ہیں، جو اپنی صلاحیت کے باوجود اب تک صرف مقدمات پر ہی ٹالتے رہے ہیں۔ شبلی پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ دراصل شبلی پہلے شخص ہیں جنہوں نے تاریخ و فلسفہ کا رنگ چڑھایا اور حکیمانہ انکشافات سے اسے ایک مستقل فن بنا دیا۔ علی گڑھ اور رندوا والوں نے ان کی قدر نہیں کی۔ علمی کاوشیں بڑے بڑے یورپی علماء کی کاوشوں کے مقابلے میں رکھی جا سکتی ہیں۔ علامہ شبلی کے کاموں کو اجاگر کرنے کا کام عبدالمجید دریابادی بہتر طور پر کر سکیں گے۔ مولانا محمد حسین آزاد پر مہدی آفادی خود لکھنا چاہتے ہیں۔
تحقیقات السنہ کے ساتھ پاکیزگی زبان اور ان کا خاص انداز بیان ان کی عظمت کا آئینہ دار ہے۔ اردو کو انشا پردازی کے اعلیٰ درجے پر پہنچانے والے آزاد ہیں۔ آزاد ایسے انشا پرداز ہیں جو اپنی انشا پردازی کے بل بوتے پر زندہ رہنے والے ہیں۔ انہیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ وہ اردو معلیٰ کے ہیرو ہیں۔ جدید شاعری کی داغ بیل آزاد ہی نے ڈالی تھی۔ مہدی آفاقی کو آزاد نے لٹریچر سے غیر معمولی دلچسپی ہے۔ وہ ان کی دلکش تصنیفات پر آئندہ تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ مہدی آفاقی اس تجویز کو عملی شکل دینے کے لیے ہر مصنف کے لیے 100 صفحات نثر کرنا چاہتے ہیں۔ بہترین کاغذ پر 500 صفحات کی کتاب تیار ہوگی جس پر مصنفین کی تصویریں بھی ہوں گی۔ اگر متعلقہ اہل قلم کی مدد شامل حال ہو تو یہ کام بآسانی انجام پا جائے گا۔ مالی وسائل کی کمی اس کام میں کسی طرح حائل نہیں ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔